خدا نے اماں حوا کو مٹی سے کیوں نہیں بنایا؟ خداوند خدا نے پیدائش 2:7 آیت کے مطابق مبارک آدم کو زمین کی مٹی سے بنایا، لیکن اماں حوا کو زمین کی مٹی سے نہیں بنایا۔ پیدائش 2:21 اور 22 آیت۔ اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خداوند خدا نے اس پسلی سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت کو بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ یہ ہے سب زندوں کی ماں اماں حوا کی تخلیق۔ کلام اقدس کے مطابق خدا نے مبارک آدم کو زمین کی مٹی سے بنایا، لیکن اماں حوا کو مبارک آدم کی پسلی سے بنایا۔ اماں حوا کو خدا نے زمین کی مٹی سے کیوں نہیں بنایا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ پیدائش 2:18 آیت۔ اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ خداوند خدا کی مبارک آدم سے محبت کو دیکھیں۔ خدا کو مبارک آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں لگا، تو خداوند خدا نے فرمایا، میں آدم کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ یہ ہے ایک وجہ اماں حوا کو مٹی سے نہ بنانے کی، مبارک آدم کے لیے مددگار اس کی مانند۔ خدا آدم کے لیے ایسا ساتھی بنانا چاہتے تھے جو اس کا مددگار ہو اور خاص بات اس کی مانند ہو۔ پیدائش 2:20 آیت کے مطابق خدا کو تخلیق کائنات میں سے آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ مانند کے معنی ہے ہو بہو، جیسا آدم ہے ویسا ہی اس کا مددگار اس کی مانند ہو۔ جیسا آدم کا ذہن ہے، سوچ ہے، محبت ہے، ویسے ہی اس کے مددگار میں ذہن، سوچ اور محبت ہو۔ تو آدم کے مددگار کو اس کی مانند ہونے کے لیے ضروری تھا کہ وہ آدم سے نکالا جائے۔ یہ ہے ایک خوبصورت وجہ اماں حوا کو زمین کی مٹی سے نہ بنانے کی۔ اسے مبارک آدم کی پسلی سے اس لیے بنایا کہ مبارک آدم کا مددگار اس کی مانند ہو۔ پیدائش 2:23 آیت۔ اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ خداوند خدا نے مبارک آدم کی پسلی جسے آدم سے نکالا تھا اس سے ایک عورت بنا کر آدم کے پاس لایا، تو مبارک آدم نے کہا، یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ اگر خداوند خدا اماں حوا کو زمین کی مٹی سے بناتے تو حوا آدم کی ہڈیوں میں سے ہڈی اور گوشت میں سے گوشت نہ ہوتی۔ اماں حوا کو زمین کی مٹی سے نہ بنانے اور آدم کی پسلی سے بنانے کی وجہ اماں حوا آدم کی ہڈیوں میں سے ہڈی اور گوشت میں سے گوشت ہے، وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ اماں حوا ناری اس لیے مبارک آدم نر سے نکالی گئی کہ وہ آدم کی مانند ہو۔ اس لیے خدا نے اماں حوا کو زمین کی مٹی سے نہیں بنایا۔ پیدائش 2:24 آیت۔ اس واسطے
مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ آدم اور حوا ایک تن ہیں، وہ دو نہیں بلکہ ایک ہیں، ایک بدن ہے، ایک جسم ہے۔ اگر خداوند خدا اماں حوا کو زمین کی مٹی سے بناتے تو مبارک آدم اور اماں حوا ایک تن نہ ہوتے۔ اس لیے خداوند خدا نے اماں حوا کو زمین کی مٹی سے نہیں بنایا کہ وہ آدم کی مانند ہو، آدم کی ہڈیوں میں سے ہڈی ہو، آدم کے گوشت میں سے گوشت ہو۔ ناری اس لیے نر سے نکالی گئی کہ وہ دونوں ایک تن ہوں۔ پیدائش 2:25 اور آدم اور اس کی بیوی ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔ وہ اس لیے نہیں شرماتے تھے کیونکہ وہ ایک دوسرے کی مانند تھے، ہڈیوں میں سے ہڈی، گوشت میں سے گوشت تھے، نر اور ناری اور ایک تن تھے۔ خدا باپ، ہم آپ کے گہرے مکاشفوں اور بیدوں کے لیے آپ کا شکر کرتے اور آپ کو جلال دیتے ہیں کہ تخلیق کائنات کی ہر چیز میں آپ کی قدرت نظر آتی ہے۔ آمین۔